قائدین اور اس حال میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو السلام علیکم۔ میں انتہائی مختصر انداز میں ایک بات کروں گا اور چاہوں گا سب سے پہلے تو میں راجہ امتیاز صاحب کو اور اسٹیج کی وساطت سے مبارکباد پیش کروں گا۔ ابرار آزاد صاحب کو بھی میری مبارکباد کہ وہ بھی ہائی کورٹ اس میں منتخب ہوئے۔ تو یہاں پہ بات ہوئی ہے مشرقہ نوجوان نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ سب سے پہلے یہ جو آزادی ہوتی ہے یا جو انقلابات ہوتے ہیں یہ نہ تو جوش نہ ہی جذبے سے اور نہ ہی یہ کہیں اوپر سے ٹپکتے ہیں، بلکہ یہ آپ کو تخلیق کرنے ہوتے ہیں، یہ کریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ آزادیاں کریٹ کی جاتی ہیں۔ آزادیاں جو ہوتی ہیں وہ کوئی ویسے نہیں کہ ہمیں کوئی آزادی دے دے گا، ویسے اگر کوئی آزادی دے دے گا تو پھر وہ اسی طرح کی ہوگی، یعنی جو آزادی دے گا وہ اس کے جو مقاصد ہوں گے وہ پھر اسی کے لیے آزادی دی ہوگی۔ اگر ہمیں آزادی لینی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ ہمیں جو آزادی لینی ہے تو آزادی لینے کے لیے جو خوف ہیں یہاں پہ جو مختلف قسم کے پھیلائے گئے ہیں ان خوفوں کو توڑنا ہوگا، نوجوانوں کے اندر جا کے ان خوفوں کو توڑنا ہوگا اور انہیں حقائق جو ہے وہ ان کو شناس کروانا ہوگا۔ اور یہ خوف جو ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں؟ آپ کو زندگی کے کسی بھی لمحے کوئی کسی قسم کا جب خوف طاری ہوتا ہے تو وہ خوف کیا ہوتا ہے؟ اس متعلقہ چیز یا اس متعلقہ جو چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس متعلقہ چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیں تو خوف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میں یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے جو ہمارے نوجوان ہیں بالخصوص آج کے، انہیں مکمل طریقے سے بتانا پڑے گا کہ ہمارا کیس کیا ہے، ہم نے کس سے آزادی حاصل کرنی ہے، اور یہ جو موجودہ ساری صورتحال ہے اس ساری صورتحال کا کون ذمہ دار ہے۔ جس طرح بھی امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں شہری حقوق کے لیے یا یہاں کے جو شہریوں کے مسائل ہیں میں جو میرے پاس وقت ہے میں اس کے لیے اپنے حصے کا رول ادا کروں گا۔ وہ ساری چیزیں بھی یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی طاقت کے بغیر، یعنی کسی کا مفاد ہے۔ اگر میرپور شہر میں سوئی گیس نہیں آ رہی تو کسی کا مفاد ہے، یعنی 75% لوگ اس سے محروم ہیں تو کسی کا مفاد ہے۔ تو اس مفاد کو جب تک ذکر نہیں پہنچاؤ گے اس کے مقابلے میں آپ ایک چیز کھڑی نہیں کرو گے وہ نہیں ملے گی۔ یہاں پہ ابھی بجلی گئی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے یہاں پہ بجلی بن رہی ہے، تو اگر بجلی چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کو اتنی طاقت کی درکار ہے جتنی ان کو آپ یہ بتا سکو، یعنی واپڈا کو یا یہاں کے جو حکمران کلاس ہے اس کو بتا سکو کہ یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا۔ یہ اسی طرح آزادی بھی جو ہے وہ طاقت کی بنیاد پہ، یعنی 22 اکتوبر 1947 کو باضابطہ طور پہ یہاں پہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت یہ سیز فائر لائن بھی بنائی گئی تھی اور سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت یہ مسئلہ بھی کریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے مفادات ہیں۔ مفادات کیا ہیں؟ دو بڑے انٹرسٹ ہیں۔ ابھی یہ جو سارا ہمارا کشمیر کیس ہے اس کو اگر ہم غور سے عمیق گہرائی سے جا کے دیکھیں تو دو بڑے اس میں مفادات ہیں۔ ایک تو ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے سیدھے سیدھے نظر آتے ہیں، جو یہاں کا پاکستان اور ہندوستان کی بلائی کلاس ہے، جو یہاں پہ جو جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ لوٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے وہ ان کا مفاد ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسرا مفاد یہ ہے کہ یہ اس یہاں پہ جو سری نگر میں انہوں نے جو ساری چیزیں کریٹ کی، یا سیز فائر لائن پہ جو ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، ان کے املاک کو تباہ کیا، اور اس کی بنیاد پہ یہ والے جو ہیں پاکستان والے وہ اپنے سارے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں جو ہے یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ فوج کو جو ہے نا اسٹرینتھن کرنا ہوگا، فوج کو جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ طاقت دینی ہوگی۔ اسی طرح اس طرف بھی یہی سیم صورتحال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہندو توا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو لے کے جانا ہے، ہمیں اکھنڈ بھارت کو برقرار رکھنا ہے، اگر نہ کیا تو فوج کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا۔ تو ابھی آج جو دنیا کی سب سے زیادہ جو دنیا سے جو اسلحہ خریدنے والی فوج ہے وہ ہندوستان کی ہے، اور چھٹے نمبر پہ پاکستان کی ہے۔
اور غربت کو دیکھیں تو یہ جو ہے وہ 50% سے زائد لوگ دونوں ممالک کے سطح غربت سے نیچے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنے نوجوان کو یہ سمجھانا ہوگا. یہ ہمارا کیس ہے کہ اتنی طاقت بنانی ہوگی. اگر ہم طاقت بنا لیتے ہیں، طاقت ایک تنظیم ہے، وہ چاہے لبریشن فرنٹ ہے، چاہے ورکرز پارٹی، ہم سب کوئی بھی آرگنائزیشن ہے، وہ طاقت ہے. اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ طاقت ہیں، صرف نعرے لگانے والے نہیں بلکہ فکری طور پہ جڑے ہوئے. جو بھی کسی آرگنائزیشن کی فکر ہے، اس فکر کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی طاقت ہے. اور وہ اگر طاقت جتنی بلڈ کر لیں گے اتنے وہ چھوٹے سے طاقت جو مسائل ہیں گلی میں لے کے وہ حل کرنا شروع کر دیں گے. اگر یہ طاقت مزید آگے بڑھتی ہے تو آپ آزادی بھی لیں گے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں. میں اس اسٹیج کی وساطت سے جو راولہ کورٹ کے اندر لیاقت حیات اور NSF کے شکیل سماج شکیل اور دیگر لوگ جو گرفتار ہیں اور ان کی جو ہے غیر مشروط رہائی کا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ریاست اپنا ظلم جبر اور بربریت بالفعل بند کرے اور حق اور سچ کی آواز کو اس طرح نہیں دبایا جا سکتا اور ان کو جو پرامن جدوجہد کر رہے ہیں ان کو نہ روکا جائے.